آج شعبان کا آخری جمعہ آ چکا ہے، وہ جمعہ جس کے بعد اب کوئی دوسرا جمعہ رمضان سے پہلے نہیں آئے گا۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں عرش والے نے خود فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی آتی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے رب اسے رد نہیں کرتا۔ آج 24 شعبان ہے اور دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں بتا رہی ہے کہ رمضان کا چاند اب بس نظر آنے ہی والا ہے۔ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر لیں، کیونکہ کل جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو شعبان کا یہ آخری جمعہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ یہ 24 گھنٹے آپ کی زندگی کے وہ آخری لمحات ہیں جہاں آپ کے پچھلے 11 مہینوں کی تمام محرومیاں خوشیوں میں بدل سکتی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اگر آپ کو وہ 4 خفیہ دروازے مل جائیں جو صرف اس جمعے کی رات عشاء کے بعد کھلتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو کوئی دلاسا دینے آیا ہوں۔ میں یہاں آپ کو وہ ٹھوس راستہ دکھانے آیا ہوں جس پر چلنے کے بعد آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا آسمان کو چیر کر عرش تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم ترین ویڈیو ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو کسی عام دن کے بارے میں نہیں بلکہ اس آخری دروازے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے صرف چند گھنٹوں کے لیے کھلنے والا ہے۔ شعبان کا یہ آخری جمعہ یہ سال کا وہ واحد جمعہ ہے جو رمضان کی خوشبو کے ساتھ آ رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جمعے کی عصر سے لے کر مغرب تک کی گھڑیاں کتنی قیمتی ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اگر یہ جمعہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کو دوبارہ اس خاص کیفیت اور اس خاص برکت کے لیے پورا 1 سال یعنی کہ 365 دن انتظار کرنا پڑے گا؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا جواب خود کو دیں۔ کیا آپ اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پچھلے تمام گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو آپ کے رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہو چکے ہوں؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دکھ ہے جسے آپ اس جمعے کے سورج ڈھلنے سے پہلے خوشی میں بدلنا چاہتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا آپ تیار ہیں ان 4 ایسی خفیہ تسبیحات کو جاننے کے لیے جو اس آخری جمعے کے دن آپ کی تقدیر کی لکیریں بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں؟ اکثر لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کا اصل دن تو یہ الوداعی جمعہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب رحمت کی بارش اپنے عروج پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ شعبان کا الوداع اور رمضان کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ 4 انمول وظائف بتاؤں گا جن کا ذکر میں نے پہلے کبھی اتنی تفصیل سے نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس آخری جمعے کی عشاء کے بعد ان 4 تسبیحات کو ایک خاص ترتیب میں پڑھنے سے آپ کی زندگی کا وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے جسے آپ نے ناممکن سمجھ لیا تھا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ معجزہ ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یہ اس آخری جمعے کی برکت ہے جس نے آپ کی پکار کو اللہ تک پہنچا دیا۔ یاد رکھیے، اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو سکپ کرنا آپ کی زندگی کی بڑی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر وظیفہ دوسرے سے جڑا ہے۔ اگر آپ نے پہلا کر لیا اور دوسرا چھوڑ دیا تو وہ تاثیر نہیں ملے گی جو ان 4 کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ویڈیو کے بالکل آخر میں آپ کو ایک ایسی خفیہ نشانی بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ کیا آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے یا نہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ کو دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ 24 شعبان کا دن آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ رمضان میں سب کچھ بدل جائے گا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس نے آج یعنی اس الوداعی جمعے کو ضائع کر دیا اس کے لیے رمضان کی برکتیں سمیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ دن صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے دیا گیا وہ آخری وارننگ شاٹ ہے جو آپ کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے آیا ہے۔ میں اگلے چند منٹوں میں آپ کے سامنے وہ سچ رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ میں آپ کو ان 4 تسبیحات کی وہ طاقت دکھاؤں گا جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ اس ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کرنا، کیونکہ ادھورا سچ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ابھی اس وقت ہزاروں لوگ پریشان ہوں گے، رو رہے ہوں گے، رزق کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ یہ پیغام عین اس وقت آپ کی اسکرین پر آیا ہے جب ابھی وقت باقی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اشارہ ہے کہ آپ کی باری آ گئی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل کو مضبوط کر لیں، کیونکہ جو راز اب میں فاش کرنے والا ہوں وہ آپ کی زندگی سے نا امیدی کا لفظ ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔
ہم بات کریں گے اس پہلی چابی کی جس نے بڑے بڑے ناممکنات کو ممکن میں بدل دیا۔ اس آخری جمعے کی شام جب سورج ڈھلنے والا ہوگا اور رمضان کی خوشبو فضاؤں میں بکھرنے لگے گی، تب آپ کے پاس وہ لمحہ ہوگا جب آپ اپنی روح کے بند دروازوں پر دستک دے سکتے ہیں۔ یہ پہلا عمل، یہ پہلا خزانہ دراصل ایک ایسی بنیاد ہے جس کے بغیر دعا کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں زمین و آسمان کی ہر چیز گواہی دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب پورے سال کا حساب کتاب بند ہو رہا ہو اور آپ اپنی زبان سے اس وحدانیت کا اقرار کریں جس نے آپ کو پیدا کیا، تو اس اقرار کی گونج عرش تک کیسے نہیں پہنچے گی؟ آج کے دن اس وظیفے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اندر کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیں، تاکہ جب اللہ کی رحمت برسے تو ہمارا دل اس کو سمیٹنے کے لیے بالکل پاک اور صاف ہو۔ ابھی اس مقام پر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ عمل کوئی عام تسبیح نہیں ہے جسے بس زبان سے دہرا دیا جائے۔ یہ تو وہ طاقت ہے جو انسان کے اندر کے ڈر کو ختم کر کے اسے پہاڑ جیسا مضبوط بنا دیتی ہے۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں بن رہا، ہماری قسمت سوئی ہوئی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس یقین کے ساتھ پکارا ہی نہیں جو آج اس آخری جمعے کی رات کو درکار ہے۔ میں آپ کو اس عمل کی وہ تعداد بھی بتاؤں گا جو آج کی رات آپ کے نصیب کو جگا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے اس سچائی کو اپنے دل میں اتار لیں کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان دنیا کے تمام سہاروں سے ٹوٹ کر مایوسی کے آخری کنارے پر کھڑا ہو کر صرف اللہ کی طرف پلٹا تو قدرت نے اپنا قانون بدل دیا۔ ایک ایسا انسان جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل میں گھرا ہوا تھا، جس کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، اس نے جب اس آخری جمعے کی برکت کو پایا اور اپنی تنہائی میں بیٹھ کر صرف اس ایک ہستی کو پکارا جو اکیلی ہے، تو اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کائنات کی تمام طاقتیں اب اس کے حق میں کام کر رہی ہیں۔ اس کی پریشانیاں وہی تھیں، اس کی مشکلات کم نہیں ہوئی تھیں، لیکن اسے وہ راستہ مل گیا جو اسے کامیابی کی طرف لے گیا۔ اسے یہ یقین ہو گیا کہ جب لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ ہے تو دنیا کا کوئی غم اسے ہرا نہیں سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جو آج آپ نے اپنی زندگی میں واپس لانا ہے۔ تو سنیں، شعبان کے اس آخری جمعے کی عشاء کے بعد جب آپ اپنے رب کے حضور تنہائی میں بیٹھیں گے تو آپ اس پہلے کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پورے ہوش و حواس اور کامل یقین کے ساتھ 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 2000 کا عدد آپ کے پورے سال کی غفلت کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ ایک ایک دانہ اپنی انگلیوں پر گھمائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کی بنجر زمین سرسبز ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی وہ دوسری چابی باقی ہے جس کے بغیر یہ تسبیح ادھوری ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے اب اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو اس عمل کو آسمانوں تک اڑا لے جائے گی۔ پہلے کلمے کی تسبیح سے دل کی صفائی تو ہو گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی پکار میں وہ تڑپ اور وہ راستہ موجود ہے جو اسے سیدھا عرش الہی تک لے جائے؟ شعبان کے اس آخری جمعے کی خاموشی میں جب آسمان سے رحمتیں زمین کی طرف لبک رہی ہوتی ہیں، تب ایک ایسا رشتہ ہے جو ہماری ہر ادھوری دعا کو مکمل کرتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں خود کائنات کے مالک نے وہ بات کہی جو کسی اور عبادت کے لیے نہیں کہی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، دنیا کی تمام فکریں آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی زبان پر یہ مبارک کلمات آتے ہیں، آپ کا تعلق براہ راست اس ہستی سے جڑ جاتا ہے جس کے صدقے یہ پوری کائنات وجود میں آئی۔ یہ دوسرا وظیفہ دراصل ایک پل ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو زمین پر پڑے ہوئے گناہگار انسان کو آسمانوں کی بلندیوں سے جوڑ دیتا ہے۔ اس جمعے کی رات اگر آپ نے یہ موقع گنوا دیا تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے وہ وسیلہ گنوا دیا جو ناممکن کو ممکن بنانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ابھی اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ درود تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، اس جمعے کی رات میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو میری بات کان کھول کر سن لیں۔ عام دنوں کا درود اور رمضان سے پہلے کے اس آخری جمعے کا درود، ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک قطرے اور سمندر میں ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب فرشتے زمین پر ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج کر اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہوں۔ میں آپ کو اس کی وہ خاص تعداد بھی بتاؤں گا جو اس رات کی برکت کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ یہ عمل آپ کی زندگی کی ان گتھیوں کو کیسے سلجھا سکتا ہے جنہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے الجھایا ہے۔
مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ بے سکونی ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ایسی حقیقت جو ہر دور میں سچی ثابت ہوئی، یہ وہ ہے کہ جس نے اپنی زبان اور اپنی سانسوں کو درود پاک کے سپرد کر دیا، اسے وہ قلبی سکون ملا جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں تھا۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے حالات بدتر ہو چکے تھے، جن کی دعائیں جیسے دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے کسی غرض کے بغیر صرف محبت میں ڈوب کر اس عمل کو اپنایا تو ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ ان کے بگڑے ہوئے کام خود بخود بننے لگے، ان کے چہروں پر وہ اطمینان آ گیا جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کوئی طلسم نہیں ہے، یہ اس کلام کی اپنی تاثیر ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ آج اس آخری جمعے کی رات آپ کو بھی اسی تاثیر کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا رمضان ایک عام رمضان نہ رہے بلکہ ایک انقلابی رمضان بن جائے۔ توجہ فرمائیں، 24 شعبان کے اس الوداعی جمعے کی عشاء کے بعد کلمہ طیبہ کے نور سے اپنے دل کو منور کرنے کے بعد اب آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی سا بھی درود نہیں پڑھ سکتے، آپ نے صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے آج کی اس خاص رات میں آپ نے اسے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ 100 کی تعداد بظاہر مختصر ہے، لیکن اس کی چاشنی اور اس کا وزن اتنا ہے کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کے بوجھل دل کو پر لگ گئے ہیں۔ مگر سفر ابھی آدھا ہوا ہے، ابھی وہ تیسرا راز آنا باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی اور گھر کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے جو اس آخری جمعے کی رات آپ کے گھر کی تقدیر بدل دے گا؟ آئیے اب اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دوستو 2 مرحلے گزر چکے، آپ نے توحید کی ضرب لگا دی اور درود پاک کے پر لگا دیے۔ اب وقت ہے اس ایٹمی طاقت کو استعمال کرنے کا جو آپ کی زندگی کے تمام بند راستوں کو ایک جھٹکے میں کھول سکتی ہے۔ 24 شعبان کا یہ آخری جمعہ اور عشاء کی یہ پر اسرار گھڑیاں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کے اور آپ کی کامیابی کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہے؟ وہ آپ کے گناہ نہیں ہے، وہ آپ کی خاموشی ہے، وہ خاموشی جو آپ کو اپنے مالک سے معافی مانگنے سے روک رہی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ سچ رکھوں گا جو شاید آپ کو ہلا کر رکھ دے۔ ہم دن رات رزق کا رونا روتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جس رب نے پرندوں کو بھوکا نہیں سونے دیا، وہ اشرف المخلوقات کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، رکاوٹ ہماری ان کوتاہیوں کی طرف سے ہے جنہوں نے ہماری دعاؤں کے سامنے ایک کالی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ آج اس الوداعی جمعے کی رات اس دیوار کو گرانے کا آخری موقع ہے۔ اگر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا دل زور سے دھڑک رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ کی روح کی پکار ہے۔ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ کہیں سے ان کی مشکل حل ہو جائے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا ماسٹر کی تو ان کے اپنے پاس ہے۔ میں آپ کو وہ خاص تعداد بتانے جا رہا ہوں جس نے تاریخ بدل کر رکھ دی، لیکن یاد رہے اگر آپ نے صرف اس تسبیح کو زبان سے پڑھا تو یہ صرف لفظ ہوں گے، اور اگر آپ نے اسے اپنی روح کی تڑپ بنا لیا تو واللہ کل کا سورج آپ کی زندگی کی نئی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں اس بوجھ کو اتارنے کے لیے جو سالوں سے آپ کے سینے پر سوار ہے؟ دنیا کے نظام کا مشاہدہ کریں، جب کوئی مشین گندی ہو جاتی ہے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارا وجود بھی ایک مشین کی طرح ہے، جب اس پر گناہوں اور غفلت کی گرد جم جاتی ہے تو برکت کی سپلائی رک جاتی ہے۔ استغفار کوئی رونا دھونا نہیں ہے، یہ اپنے وجود کی سروس ہے، یہ وہ پالش ہے جو آپ کے نصیب کو دوبارہ چمکا دیتی ہے۔ ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جن کی زندگی میں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں تھا، جنہیں اپنوں نے دھتکار دیا تھا، جو کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے تھے، لیکن جب انہوں نے اس خاص طریقے سے اور خاص طور پر شعبان کی ان مبارک راتوں میں اپنے رب سے رجوع کیا تو قدرت نے ان کے لیے وہ راستے کھولے جن کا انہوں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کا استغفار صرف توبہ نہیں تھا، وہ اللہ سے ایک معاہدہ تھا کہ اے اللہ، میں اب پلٹ آیا ہوں، اب تو مجھے سنبھال لے، اور یقین جانیے میرا رب معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور آج یہ آخری جمعہ تو معافی کا سب سے بڑا بہانہ ہے۔ اب نوٹ کیجئے وہ تعداد جو آپ کی زندگی میں انقلاب لائے گی۔ 24 شعبان کے اس الوداعی جمعے کی عشاء کے بعد جب آپ پہلے 2 وظائف مکمل کر لیں تو آپ نے پورے خشوع اور خضوع اور آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے کر 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ 313 کا عدد کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ وہ عدد ہے جس نے بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں کو کائنات کی سب سے بڑی طاقتوں پر فتح دلائی تھی۔
آج آپ نے اپنے گناہوں کے خلاف، اپنی غربت کے خلاف اور اپنی پریشانیوں کے خلاف جنگ جیتنی ہے تو اسی تعداد میں اپنے رب سے رجوع کریں۔ لیکن ابھی اصل دھماکہ ہونا باقی ہے، وہ آخری عمل، وہ چوتھی چابی جو ان تمام وظائف کو سمیٹ کر سیدھا اللہ کے حضور پیش کرے گی، اور جس کے بعد ہم وہ اجتماعی دعا کریں گے جو عرش کو ہلا دے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی وہ صورت ہے جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ آئیے اب اس آخری اور سب سے پاورفل مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، 3 منزلیں طے ہو چکی۔ آپ نے اپنے دل کو صاف کیا، روح کو درود سے مہکایا اور استغفار سے گناہوں کی دیوار گرا دی۔ اب باری ہے اس صورت کی جو بظاہر چھوٹی ہے لیکن جس کا وزن پوری کائنات پر بھاری ہے۔ شعبان کے اس آخری جمعے کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوگی، تب آپ نے وہ کلام پڑھنا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بندہ تمام سہاروں کو ٹھکرا کر، تمام امیدوں کو توڑ کر صرف اللہ الصمد کہتا ہے، یعنی کہ اللہ بے نیاز کو پکارتا ہے، تو عرش الہی پر کیا ہلچل مچتی ہے؟ دوستو، صمد وہ ہستی ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں لیکن پوری کائنات جس کی محتاج ہے۔ آج کی رات آپ نے اپنی اس محتاجی کا اشتہار اپنے رب کے سامنے کھولنا ہے۔ یہ عمل دراصل آپ کی تمام تسبیحات پر وہ مہر ہے جو آپ کی پکار کو سیدھا اس مقام تک لے جائے گی جہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یقین جانیے آپ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اللہ نے اس سال کوئی بہت بڑا فیصلہ کر رکھا ہے۔ لوگ اس موقع کو عام سمجھ کر سو جائیں گے لیکن آپ جاگ رہے ہیں کیونکہ آپ کی روح کو اس خزانے کی طلب ہے۔ ابھی میں آپ کو اس آخری عمل کی وہ خاص ترتیب بتاؤں گا جو ان تمام وظائف کو ایک لڑی میں پرو دے گی، لیکن یاد رہے اس کے فوراً بعد ہم وہ تاریخی اجتماعی دعا کریں گے جس کا اثر آپ نے اپنی زندگی میں کل سے ہی محسوس کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس دعا کے ایک ایک لفظ پر آمین کہنا آپ کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اس آخری معجزے کے لیے تیار ہیں؟ جس گھر میں سورہ اخلاص کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے فقر و فاقہ، تنگ دستی اور جادو ٹونے کے اثرات ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے روشنی آنے پر اندھیرا۔ یہ سورت صرف چند الفاظ نہیں، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ اس سورت کو دہراتے ہیں 41 ٹائمز، تو آپ در حقیقت 41 بار یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی ہے جو مجھے اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ دوستو، ایسے سچے واقعات کی کمی نہیں ہے جہاں لوگوں نے اپنی آخری امید بھی کھو دی تھی، لیکن جب انہوں نے اس خاص تعداد میں اور ان مبارک راتوں میں اللہ کی توحید کو پکارا تو قدرت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ان کے وہ کام جو برسوں سے رکے ہوئے تھے چند دنوں میں مکمل ہو گئے۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اس صورت کی برکت تھی جس نے ان کے تعلق کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑ دیا تھا۔ اب دوستو، پوری توجہ سے نوٹ کریں، 24 شعبان کے اس الوداعی جمعے کی عشاء کے بعد جب آپ پہلے تینوں وظائف مکمل کر لیں تو آپ نے اس آخری مرحلے کو اس طرح انجام دینا ہے کہ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ آپ کی پکار کو قبولیت کے پر لگ جائیں۔ اس کے بعد نہایت سکون، توجہ اور محبت کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کریں۔ جیسے ہی آپ آخری درود پڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا سینہ ایک عجیب سے نور اور سکون سے بھر گیا ہے۔ اب آپ کی پکار مکمل ہو چکی ہے، اب وقت ہے اپنے ہاتھ اٹھانے کا۔ آئیے اب اس عظیم الشان اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں جو آج رات ہماری تقدیر بدلنے والی ہے۔ اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے مالک، شعبان کا یہ آخری جمعہ رخصت ہو رہا ہے اور ہم تیرے گناہگار بندے تیرے در پر آ گرے ہیں۔ ہم نے تیری توحید کو پکارا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اپنے گناہوں کی توبہ کی اور تیری سمدیت کا واسطہ دیا۔ اے اللہ، ہماری اس محنت کو قبول و منظور فرما لے۔ یا رب العالمین، جو اس وقت پریشان ہے اسے سکون عطا کر، جس کا رزق بند ہے اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے، جس کی جھولی خالی ہے اسے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں اس حال میں رمضان نصیب فرما کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ ہماری اس آمین کو قبول و منظور فرما اور ہمیں کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے صدقے دل سے اس دعا میں شرکت کی ہے تو کامنٹ میں آمین لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیے گا۔ کیا پتہ کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنوں کے ساتھ شیئر کریں
تاکہ اس آخری جمعے کی برکت ہر گھر تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔